یہ راز نہیں معصوم بھائی، یہ ہمراز ہے. ہمراز ٹیکسٹائل اینڈ ٹیلرز، انڈین گولڈ کمپنی، JK گارمنٹس، بھارت موبائل شاپنگ سینٹر، رانکا ڈریسز. ناظرین آداب، ایون ٹی وی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے. ناظرین، جماعت اسلامی ہند کی جانب سے ان دنوں مضبوط خاندان مضبوط سماج نام سے ایک مہم چلائی جا رہی ہے. اس کے تحت میں رائچور ضلع میں بھی مختلف پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں. آج اسی کی کڑی کا ایک سلسلہ منعقد کرتے ہوئے ایک پروگرام شہر کے جماعت اسلامی ہند کے دفتر جو کہ کوٹتلار میں واقع ہے، وہاں پر خواتین کا ایک بڑا اجلاس منعقد کیا گیا تھا، جس میں نہ صرف شہر رائچور بلکہ بیرونی مقررین نے بھی شرکت کی. ان خواتین مقررین نے مضبوط خاندان کے بارے میں خواتین کو سمجھایا اور کس طرح خاندان میں مضبوطی لائی جا سکتی ہے، رشتوں کو کس طرح استوار کیا جا سکتا ہے، تعلیم کی کیا اہمیت ہے، تربیت کی کیا اہمیت ہے. یہ سارے امور خواتین کو سمجھائے گئے. ساتھ ہی صحت اور دیگر امور پر بھی روشنی ڈالی گئی اور مضبوط خاندان کا مضبوط سماج کے ساتھ کس طرح تعلق ہے، کس طرح کا رشتہ ہے، یہ بھی خواتین کو سمجھایا گیا. اس جلسے کی صدارت شمیم النساء صدر وومنس ونگ جماعت اسلامی ہند نے کی. مہمان مقرر تشکیلہ خانم اسسٹنٹ سیکریٹری جماعت اسلامی ہند وومن ونگز نے کافی پر اثر تقریر کی. نصرت جہاں نے قرأت کلام پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، جبکہ اس پروگرام کی کنوینر GIO یعنی گرلز اسلامک آرگنائزیشن کی مقامی صدر اقرا رضوی رہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے، ہمارے اس شرکت کو ہم سب کے لیے رحمت، ہدایت و مغفرت کا ذریعہ بنائے. عزیز ساتھیوں، ہم آج یہاں پر ایک خاص موضوع لے کر اٹھے ہیں، مضبوط خاندان مضبوط سماج. یہ ایک وقت کی ضرورت ہے، ایک اہم موضوع ہے. جیسے کچھ حالات ہمارے سامنے ہیں، اس سماج کا جو نقشہ ہمارے سامنے ہے وہ ہمیں ظاہر کر رہا ہے کہ اس سماج میں بہت ساری برائیاں پھیل رہی ہیں. خاص کر ماڈرن کلچر، مغربی تہذیب انگڑائیاں لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ مغربی تہذیب ہے کیسی؟ یہ ایک صہیونی فکر ہے جو یہودیوں کی تحریک ہے، جو خدا فراموشی پر مبنی ہے، جو فحاشی پر مبنی ہے، جو جنسی انارکی پر مبنی ہے، جو مادہ پرستی پر مبنی ہے. اسی کے چلتے آج لیو ان ریلیشن شپ کا رواج عام ہو رہا ہے. بنا نکاح کے ایک مرد اور عورت میاں بیوی کے جیسے زندگی گزارتے ہیں. اس کے بہت ہی برے نتائج نکل رہے ہیں. جب من بھر جاتا ہے تو وہ الگ ہو جاتے ہیں. ان کے اوپر ایک دوسرے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. اس کے نتیجے میں جو اولاد ہوتی ہے اس کا ان کے لیے کوئی حقوق نہیں ہوتے، اس کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں لیتا. وہ لڑکی جب الگ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے مسائل ہوتے ہیں. اب اس کی آنے والی زندگی کیسے گزرے؟ اسے نکاح کام کرے گا. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں ریپ اینڈ مرڈر. کیا 2 سال کی بچیاں یا 6 سال کی بچیاں و 30 سال کی بچیاں یا زیادہ عمر کی عورتیں، ان کی عصمت دری کرنا، اس سے بھی جی نہیں بھرتا. عصمت دری کر کے ان کو قتل کر دینا، ان کو زندہ جلا دینا، ان کی زبانیں کاٹ دینا، ان کی ہڈیاں توڑ دینا، ان کو پتھروں سے کچل دینا. یہ کیسی درندگی ہے؟ یہ ہمارا سماج کدھر جا رہا ہے؟ ایک طرف ڈومیسٹک وائلنس ہے جو کہ اس کووڈ کے دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم گھرانوں میں بھی حالات صحیح نہیں ہیں. وہاں بھی تشدد کے ہم واقعات سن رہے ہیں. تو ایسے حالات میں ایک طرف بزرگوں کی بے احترامی ہے، ان کے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں، اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہو پا رہی ہے. آزادی نسواں کے نام پر آج عورتیں اپنے گھروں سے لاپرواہ ہو رہی ہیں، اپنے بچوں
इन हालात को पेश नजर में रखते हुए जरूरत इस बात की है कि हम अपने खानदानी इदारों को मजबूत करें, उसे मुस्तहकम करें, उनको ईमान के लिहाज से, अखलाक के लिहाज से, माशी लिहाज से मजबूत करने का मतलब है इनको इन तमाम तरह से जो है मजबूत किया जाए। एक ऐसा माशिरा वजूद में लाया जाए, एक ऐसा खानदान वजूद में लाया जाए जो इस्लामी इक़दार पर मबनी हो। एक ऐसा माशिरा हो हमारा जिसमें हुकूक की अदायगी हो, मियाँ बीवी के ताल्लुकात खुशगवार हो, वालिदैन के हुकूक की अदायगी हो, खानदान में एक दूसरे की इज्जत और एहतराम हो, यतीमों की फरियाद रसी हो, कोई मुतल्लका कोई बेवा है तो उसकी फौरन निकाह सानी का इंतजाम करना पड़े, कोई बेरोजगार है तो उसे बारोजगार बनाया जाए, एक दूसरे के माविन व मददगार बने। ऐसा माशिरा, एक ऐसा खानदान, और ये खानदान, ये सोसाइटी किससे बनती है? ये हमारा समाज किससे बनता है? ये हमारा समाज अफराद का मजमुआ है। इससे डायरेक्ट बात आती है अफराद की सुधार पर। जब हम कहते हैं कि समाज की इस्लाह करो, समाज को सुधारो, तो सीधा इसका कनेक्शन लगता है फर्द की इस्लाह पर। जब एक एक फर्द की इस्लाह कर देंगे, जब एक एक फर्द को तरबियत देंगे, उसका तज़किया करेंगे, तो अपने आप ये समाज जो है सुधर जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इस फर्द की इस्लाह कहाँ होती है? असल में इंसान बनता कहाँ है? वो कौन सी जगह है जहाँ पर एक फर्द की इस्लाह होती है? एक फर्द की इस्लाह, एक फर्द की तरबियत उसके घर में। इंसान बनता घर में है, इसीलिए घर को एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने की बात आई, एक दीन का मरकज बनाने की बात आई, एक दीनी इदारा बनाने की बात आई है। जब एक घर एक दीनी मदरसा है, एक ट्रेनिंग सेंटर है, तो इसके असातिज़ा कौन है? इसके असातिज़ा यकीनन पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, खासकर माँ। माँ का रोल बहुत बड़ा है। माँ वो हस्ती है जिसकी गोद में नस्लें पलती हैं। माँ वो हस्ती है जो दीन को, अखलाक को एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचाती है। इसीलिए औरत को मैमार इंसानियत कहा गया है। किसी से पूछा जाए कि इस दीन की मुहाफिजत खास कौन है, मुहाफिज खास कौन है, तो जवाब मिलेगा वो औरत है, क्योंकि औरत ही है जो अपनी नस्ल को, अपनी औलाद को शुजाअत, बहादुरी, अखलाक, हर अच्छी चीज सिखाने वाली होती है, जिसके नुकूश जिंदगी भर कायम रहते हैं। तो जब हम अपनी बहू की या किसी की बीवी की तलाश करते हैं, जबकि एक खानदान की दागबेल बुनियाद मियाँ बीवी से पड़ती है, तो उनको जब चुनने का वक्त आए, मियाँ बीवी को एक दूसरे को चुनने का वक्त आता है, बहू लाने का वक्त आता है, तो इस बात को जरूर ख्याल रखना चाहिए कि मुझे सिर्फ बीवी नहीं लानी है, मुझे सिर्फ बहू नहीं लानी है, मुझे उस मुस्लिम गोद को तलाश करना है जिसके गोद में मेरी आने वाली नस्लें पलनी है। मुझे सिर्फ रंग, हाइट, फेयरनेस, माल और दौलत ये नहीं देखना है। ये सब कुछ तो कमाया जा सकता है। किसी को कुकिंग नहीं आती तो उसे सिखाया जा सकता है। कोई किरदार वाली नहीं है, अखलाक वाली नहीं है, तो इस किरदार और अखलाक को, सीरत किरदार को बनाने में जिंदगी लग जाती है, सालों साल लग जाती है। तो इसीलिए कोशिश करें
کہ ہمارے گھر آنے والی, ہماری نسلوں کو پالنے والی بہتر خاتون آئے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک برے سے برا انسان بھی, ایک شرابی بھی, ایک کبابی بھی, ایک ڈاکو لٹیرا بھی کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی نسل بری ہو, اس کی نسل اس جیسی ہو. وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی نسل اچھی ہو. ہمارے بھی کچھ خواب ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں اچھی ہو, اطاعت گزار ہو, فرما بردار ہو, بہادر ہو, صالح ہو, اس سماج کے لیے, اس ملک کے لیے رحمت ثابت ہو. تو اس کے لیے پہلا قدم جب ہم اٹھانے کی ضرورت پڑے تو ماؤں کو صحیح چننا ہے. اصلاح قوم منظور ہے اگر, اصلاح قوم منظور ہے اگر, تو بچوں سے پہلے ماؤں کو تعلیم دینا, ان ماؤں کو تعلیم دینا ہے. اور جب نکاح کی بات آتی ہے تو لڑکا اور لڑکی کی رضامندی لینا بھی ضروری ہے. بڑے بڑے مل کر اگر طے کر لیتے ہیں, صرف انفارم کر لیتے ہیں, تو یہ صحیح نہیں ہے. ہر ایک بات ان سے مشورے کے بعد طے کی جائے تاکہ ان کو آنے والی زندگی میں کوئی مسائل کا سامنا کرنا نہ پڑے. ان کی سوچ الگ ہوتی ہے, ان کا معیار الگ ہوتا ہے, ان کے خواب الگ ہوتے ہیں, ایک لڑکی کے ایک لڑکے کے. اسے جان لیں تاکہ ان کا گزارا اچھے سے ہو, ان کی زندگی کامیاب ہو. جب یہ جوڑا سلیکٹ ہو جاتا ہے, نکاح کی باری آتی ہے. نکاح کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آسان نکاح کرو. سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو کم خرچ میں کیا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شادی شدہ جوڑوں پر اللہ کی رحمت نازل ہو, برکت نازل ہو. تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ مہنگی خرچیلے شادیاں چھوڑ کر, رسم و رواج کو چھوڑ کر, اللہ کے قوانین کو جو توڑنے والی ہے ان کو چھوڑ کر اللہ کی سنت کے مطابق, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تم نکاح کرو. یقیناً اس نکاح پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں و برکتیں نازل ہو کر رہیں گی. یہ جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے لیکن وہ الگ الگ جگہوں پر پیدا ہوتے ہیں. قال الله تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها